بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر کل ہم نے ساتھ میں مل کر یہ گفتگو کی اور گفتگو کے درمیان میں نے گجراتی کا ایک جملہ استعمال کیا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس عشرے کا کوئی موضوع کا نام دیا جائے، اس موضوع کو کوئی ٹائٹل دیا جائے، تو میں نے سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو موضوع چاہیے اس عشرے کا تو یوں سمجھ لیجئے خلاصتاً کہ موضوع کا نام ہوگا جیارتھی جائے گا تیارتھی سوار. انگلش میں اگر نوجوان سامنے بیٹھا ہے تو انگلش میں ٹائٹل دے دیں گے ویک اپ، نیند میں سے جاگو. اور اردو ہندی میں اگر کوئی ٹائٹل دینا ہے، موضوع کا نام دینا ہے، تو ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ پورے عشرے کے درمیان انشاءاللہ ہم بات کریں گے بیداری کی. دین نے، اسلام نے ہمیں جو بھی سمجھایا ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ ایسی آیت کی میں نے تلاوت کی جو آپ کی جانی پہچانی ہے. پروردگار عالم نے سورہ رحمان قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے، چیپٹر 55، اور میں نے جو تلاوت کی وہ اس مبارک سورے کی 4 پہلی آیت، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے. پہلا جملہ، پہلی آیت آئی الرحمن، وہ رحمان ہے. اور کیا ہے؟ علم القرآن، وہ ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیم دی. تیسری بات خلق الانسان، اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، قرآن سکھانے والا کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے انسان کو خلق کیا. اور اس کے بعد وعلمہ البیان، اسی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسی انسان کو قوت بیان عطا کیا، بولنے کی صلاحیت. خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کی، اپنے مخلوق، کسی بھی مخلوق کو یہ قوت بیان عطا نہیں کی.
آپ کہیں گے مولانا ہم نے سنا ہے جانوروں کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے. بے شک ہوتی ہے، لیکن وہ آواز کے انداز میں ہوتی ہے، بیان کے انداز میں نہیں. اور آپ کو دلیلیں دے دیتا ہوں کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کی میزت ہے، انسان کی خاص بات ہے کہ خدا نے اس کو قوت بیان دیا. بیان میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ بولنے کی جو صلاحیت ہے، قوت بیان جو ہے، انسان اپنے شعور کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. جانوروں میں کیا ہے؟ آئے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ نمل، قرآن مجید کا 27واں سورہ، آیت کا نشان ہے 16، 27:16. وہاں پر جناب سلیمان کا ارشاد ہے. جناب سلیمان علیہ السلام بیان کر رہے. کس کو بیان کر رہے؟ ہم سب کو، اپنی قوم کو. اور کہا یا ایھا الناس، 27:16، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. ہمیں پرندوں کی نطق جو ہے، زبان جو ہے، ہمیں وہ سکھایا گیا ہے. پرندے، اڑنے والے، تیر کرنے والے جانور، خدا کی مخلوق، علمنا منطق الطیر. یہ کون ہے؟ اڑنے والا جانور، جس کے لیے خدا نے کہا کہ سلیمان نے کہا کہ ہمیں ان پرندوں کی زبان سکھائی گئی. معلوم کیا ہوا کہ پرندوں کے پاس نطق ہے لیکن بیان نہیں ہے. آگے چلیے اسی سورے میں، آگے تھوڑا نکلیں گے تو 18ویں آیت، چیپٹر 27 ورس نمبر 18، 27واں سورہ 18ویں آیت. وہاں پر ایک نملہ، اردو میں نملہ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی گجراتی میں کیڑی، اردو میں کیا کہیں گے کیڑی کو؟ چوٹی. خدا نے کیا کہا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چوٹی کی جو رانی تھی، انہوں نے اپنے پورے لشکر کو کیا کہا؟ ایھا النمل، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. ایسے نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. لیکن انسان کی خاصیت کیا ہے کہ خداوند کریم نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، قوت بیان دی ہے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کرتے وقت یہ بیان کیا کہ یہ میرا بہترین مخلوق ہے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کی اولاد کو کرامت کا، عزت کا تاج بخشا ہے. خدا کی سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آپ ہے. لیکن انسان تو ہو گیا بہترین مخلوق، اسی بہترین مخلوق کے لیے خدا نے یہ بات بیان کر دی، وعلمہ البیان، علمہ البیان. خدا نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، بیان، قوت بیان. سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں اور آپ بولتے کس سے ہیں امیر بھائی؟ کس سے بولتے ہو آپ؟ بولیے بولیے. زبان، گجراتی میں جیب. یہ خدا نے انسان کو قوت بیان دی ہے اور بیان کرنے کا وسیلہ خدا نے کیا قرار دیا؟ انسان کی زبان. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی زبان کو استعمال کر کر کے سوال یہ کرنا چاہیے کہ خدا نے اتنی تعریف کی انسان کی کہ انسان کو ہم نے علمہ البیان، بیان، قوت بیان دے دی. یعنی دوسرے الفاظ میں خداوند کریم اس زبان کی، اس قوت بیان کی، اس بولنے کی صلاحیت کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے بہترین مخلوق بنائی اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا بولنے کی صلاحیت ڈالنا. اب یہ زبان جو ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا؟ آپ کیا کہو گے؟
تو کیا کہتا ہے نوجوان؟ کوئی کہتا ہے بولنا بہتر ہے، کوئی کہتا ہے چوپ رہنا بہتر ہے۔ کسی حکیم کی بات ہمارے سامنے آئی ہے، انگلش میں بھی وہی ہے، فرینچ میں بھی وہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر زبان میں وہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس بات آئی ہے نبی اللہ لقمان، کسی نے ان کو نبی کہا ہے، لیکن چلے نبی نہ مانے تو حکیم تو تھے۔ قرآن مجید میں اسی لقمان کے نام کا ایک سورہ ہے، 31واں سورہ، جناب لقمان سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند کو کہا یا بنیا ان کان الکلام من فضة فإن السکوت من ذهب، بیٹا میرے لال، اگر بولنا چاندی کے برابر ہے، ان کان الکلام من فضة، اگر بولنا چاندی کے برابر ہے تو یاد رکھنا کہ نہ بولنا، خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا کیا ہے؟ سونا ہے۔ اب سونا بہتر یا چاندی؟ آپ سب کہتے ہیں نا کہ سونا بہتر، لیکن ہمارا سوال اسی جگہ پر ہے کہ بولنا بہتر یا خاموش رہنا؟ تو دین کا جواب ہے بولنا بہتر ہے۔ دین کا جواب ہے بولنا بہتر ہے۔ اگر یہ قوت بیان نہ ہوتی تو خدا کی تعریف کس سے ہم کرتے؟ دعائیں کس سے ہم کرتے؟ لوگوں کی مدد ہم کس سے کرتے؟ امر بالمعروف کس سے کرتے؟ لوگوں کو سمجھاتے کس سے کرتے؟ معلوم ہوا کہ بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے، بشرط یہ کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا نے بیان کیا للسان آفات، یہ زبان جو ہے نا اس کے لیے بہت آفتیں ہیں، تو بولنا بہتر ہے بشرط یہ کہ زبان کی جو بیماریاں ہے، زبان کی جو خرابیاں ہے، وہ اگر نہ ہو تو بولنا بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس کو بولنا اچھا نہیں لگتا؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اسی لیے تو خداوند کریم نے کہا علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس کی خلقت کرنے کے بعد ہم نے اس کو قوت بیان عطا کی، علمہ البیان، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ڈال دی۔ اب بولنے کی جب بات آتی ہے تو سب کو بولنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا کئی 2-4 جمع ہوئے، 5-10 جمع ہو گئے، بیچ میں ایک تو ہوگا۔ اب میں آج سوچ رہا تھا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہوں گے۔ امیر بھائی گجراتی میں آپ نے بولیے ڈوڈ ڈایو تھاؤ، اردو میں کیا کہتے ہوں گے اس کو؟ کوئی مدد کر لے، ڈوڈ ڈایو تھاؤ، ہاں ڈیڑھ شاڑا، کئی بھی بات ہوتی ہوگی، سب کو یہ ہوگا کہ میں بھی کچھ بولوں، میں بھی اپنا حصہ لے لوں۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے سے آدمی کا، اس کی سمجھ جو ہے وہ سامنے نمودار ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کی فطرت، انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں نہ بولنے کا ہو وہاں بھی بولنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ کیوں؟ خدا نے اس کو عزت بخشی ہے، خدا نے اس کو قوت بیان عطا کی ہے، اس لیے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے جب لوگ باتیں کر رہے تو میں بھی کچھ بولوں۔ آپ نے بول لیا میں بھی کچھ بولوں، میرا بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور یہاں یہ بات آ گئی تو ایک بات کر دوں، دیکھیے یہ مجلسیں کسی کی تانے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے پہلے بیان کر دی نا۔ آج یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے عشرے کا موضوع ہے بیداری، ویک اپ۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب کہہ دیا کہ زبان کی آفتیں ہوتی ہے، زبان کے لیے بہت چیزیں خطرناک ہوتی ہے، یہی زبان سے کیا کیا ہوتا ہے آپ گنوائے، میں شروع کرتا ہوں۔ یہی زبان سے تہمتیں ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے نوجوان؟ غیبتیں، اور کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ اسی زبان سے ہوتا ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا اسی زبان سے، بہتان
اسی زبان سے، نمیمہ جھگڑے کروانا اسی زبان سے، جھوٹی قسم کھانا اسی زبان سے، غیبتیں، جھوٹ، خصومت، نمیمہ جس کو گجراتی میں سکھن چینی کہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زبان کی خرابیاں ہے، رازوں کو فاش کرنا، یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اب خدا نے اتنی تعریف اس زبان کی اور مولا نے کہا کہ زبان کی آفات ہے، لیکن دنیا کے اندر میں کہتا ہوں، دیکھیے آج کی مجلس، چہلم کی رات ہے اور جمعرات بھی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا پڑھوں، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی جمعرات کی رات ہے تو مجمع حیثیت سے زیادہ ہوگا کیونکہ جمعرات کی رات ہے، اوپر سے چہلم کی بھی رات ہے، تو کچھ ایسا پڑھتے ہیں جس کے اندر ویک اپ، بیداری کی بات آ جائے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو قوت بیان عطا کی ہے، لیکن ایک بات ہے، آج کی ایک مجلس میں پڑھ کے اور آپ سن کے مجتہد نہیں ہو جاؤ گے، نہ ایک ہی مجلس میں پورا معاشرہ بدل جائے گا۔ نبی کریم کو کتنے سال لگے، پھر بھی جتنی تھی گنجائش اتنی نہیں سامنے آئی۔ تو میری ایک مجلس آج کی پڑھنے سے نہ پورا معاشرہ بدل جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی بدل جائے تو آج کی مجلس کامیاب۔ اب دیکھیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کسی کو برا لگانے کی ضرورت نہیں، پوری جو یہ دنیا ہے نا، مولا کائنات نے جو علاج بتایا ہے، اگر اس پہ میں عمل کرنا شروع کر دوں تو معاشرے کی بھی ترقی اور بہتری ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان آ سکتا ہے۔ سنیے گا، میں کئی بار پڑھتا ہوں، یہ مجلسیں جو ہے نا اس میں ایک کمزوری ہوتی ہے، مولانا مجلس میں کمزوری ہاں ہوتی ہے، پہلے تو خود پڑھنے والا اتنا کمزور ہوتا ہے، خالی ڈبہ ہوتا ہے میرے جیسا، آپ کو پتہ ہے نا، خالی ڈبہ جتنا خالی اتنا آواز زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو ایسے ایسے بجاتے کیا بولتے اس کو، طبلے کیا بولتے بھائی بولو، ہاں ڈھول، ہاں ڈھول جتنا بڑا اور جتنا زیادہ خالی ہوگا اتنی زیادہ آواز ہوگی، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ مجلس کی ایک کمزوری ہے، وہ کیا ہے؟ آپ آج کی مجلس پوری سنیے گا، ہر روز کی مجلس یہی ہے، جو بھی مولانا ہو، یہ مجلس جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ جو بازو میں بیٹھا ہے نا ان کے لیے، اور بازو میں جو بیٹھا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بازو میں جو ان کے لیے ہے، کسی کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ میری بات ہو رہی ہے، کسی کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بات مجھے میرے لیے مناسب ہے، نہیں، میں تو گجراتی میں کہتے دودھ نو دھوئے لو چھو ہوں، دودھ کا دھلا ہوا ہوں میں، یہ مجلسیں تو میں آتا ہوں ثواب کے لیے، میرے لیے نہیں ہوتی مجلسیں، جو بازو میں بیٹھا ہے وہ، جو اس دیوار پہ بیٹھا ہے وہ، جو باہر بیٹھا ہے وہ۔ اب دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، سچ یا علی، نہج البلاغہ کا قول ہے، مولا کائنات نے کہا میں پہلے آپ سے وعدہ لے لوں، مجلس میں بیٹھے ہو، وعدہ کرو کہ اس پہ عمل کرو گے، زور سے ایک صلوات پڑھو، پھر خدا کے ساتھ یہ وعدہ ہے، میرے ساتھ نہیں، صلوات پڑھو۔ مولا نے کہا لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر جاہل انسان خاموش رہنا سیکھ جائے تو لوگوں میں اختلاف کبھی نہیں آئے گا۔ لو سکت الجاہل، تو نہیں بھائی میں، لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر جاہل انسان چوپ رہنا سیکھ جائے یا چوپ رہ جائے، خاموش ہو جائے تو دنیا کے اندر کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جائے گا۔ لیکن کیا کرے، یہی بات جو شروع میں کی، جاہل کو بھی بولنا ہے،
خدا نے جو اس کو قوت بیان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں، حالانکہ اسی زبان سے اتنی گڑبڑ ہوتی ہے، اتنی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، بستر مرگ پہ ہے۔ کچھ روز پہلے ہم نے ان کی شہادت بنائی نا، 25 محرم کو۔ یہ ہمارے چوتھے امام بستر مرگ پر۔ اب تھوڑی دیر میں امام علیہ السلام کی روح خدا کی طرف پرواز کرنے والی ہے۔ بازو میں ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، بیٹھے ہیں، اور چوتھے امام، مرنے والا شخص کیا کرتا ہوتا ہے؟ بولیے جناب، وصیت۔ شاباش۔ چوتھے امام 5ویں امام علیہ السلام کو وصیت کر رہے اور کہہ رہے، استعین علی الکلام بالسکوت فإن للقول حالات تضر۔ اے میرے لال، استعین علی الکلام، تیرے اندر جو کلام کی صلاحیت ہے، قوت بیان، بولنے کی جو طاقت ہے، گجراتی میں نے کہا واچا، سمجھو چو واچا، بولنے کی قوت بیان تیرے اندر جو ہے میرے لال، استعین علی الکلام، تو جب بول تو اپنے بولنے کو، اپنے کلام کی مدد کر، کیونکہ بولنے کو بھی کسی کا سہارا چاہیے۔ استعین علی الکلام بالسکوت۔ اپنی زندگی میں یہ جو قوت بیان ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، کلام جو تو کرتا ہے، اس کی مدد خاموشی سے کر۔ فَإِنَّ لِلْقَوْلِ حَالَاتٌ تَضُرُّ، کیونکہ کچھ ایسے اقوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے قول ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سی ایسی حالت ہوتی ہے تضر، کہ جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس زبان کے مدد کر، کس سے؟ خاموشی سے، کیونکہ کبھی کبھار یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ضرر پہنچتا ہے، تضر، نقصان پہنچتا ہے۔ کس کو نقصان؟ بولیے جی، ہاں دیکھو آپ جوان ہیں اس لیے جوش ہے آپ میں۔ اس نے کہا آپ جہنمی نہیں ہو جاؤ گے، سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، سامنے کو نقصان ہوئے اس سے پہلے تجھے ہوتا ہے۔ اس لیے امام نے اپنے فرزند کو کہا کہ بولنے کے وقت خیال رکھنا، کیونکہ یہ بولنے سے بہت سے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ سامنے والے کو نقصان تو بعد میں، پہلے خود نقصان اٹھائے گا۔ 5ویں امام نے سن لیا نا یہ کہ باپ کی وصیت کیا ہے تھی۔ جب فرزند باپ کی وصیت کو سن لیتا ہے تو آئیے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، باپ سے سیکھا تھا نا، دیکھا کتنا سیکھ گیا یہ بیٹا۔ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا اعلم، یہ رکھ دے گرے گا یار، صلو علی محمد و آل محمد۔ اعلم ان اللسان مفتاح کل خیر و شر، بے شک یہ زبان جو ہے نا، وہ ہر بھلائی، ہر اچھی بات، ہر خیر اور ہر برائی، ہر شر کی کیا ہے؟ چابی۔ ان اللسان مفتاح کل خیر و شر۔ اس کے بعد فینبغی للمؤمن، مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذہبہ وفضتہ، مومن کے لیے یہ ضروری ہے، مومن کی یہ ذمہ داری ہے، مومن کو یہ زیب بات دیتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو ایسے سنبھالے جیسے اپنے سونے چاندی کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ ایسا ہے میرے حال،
اسی زبان سے کیا کیا میں نہیں بکتا، کیا کیا میں نہیں بولتا، اس سے کیا کیا نہیں ہوتا۔ چہلوم کی رات ہے، مسلمان بیدار ہو جا، تجھے نہیں پتا پروردگار عالم نے ایک ایک لفظ کا حساب لینا ہے، ایک ایک لفظ۔ اعلان رب العزت ہوا کہا، سورہ قاف قرآن مجید کا 50واں سورہ، آیت کا نشان ہے 18، چیپٹر 50 ورس نمبر 18۔ اعلان رب العزت ہوا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بندہ ایک لفظ نکالتا ہے، ما یلفظ من قول، تھوڑی تھوڑی سمجھ تو آتی ہے نا، لفظ کی بات آئی، قول کی بات آئی، ما یلفظ من قول، ایک بول ایک قول بندہ نکالتا ہے اس زبان سے، قوت بیان سے، بولنے کی صلاحیت سے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک بول کو لکھنے والا تیار ہو جاتا ہے کہ تو نے اپنے منہ سے کس بات کو نکالا، ایک ایک بات۔ اے خدا کے بندے، اس زبان کا جو حق ہے کیا تجھے پتا ہے؟ قرآن مجید نے کیا نہیں کہا؟ ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے سورہ ہمزہ جانتے ہو؟ پہلی 2 آیت کوئی پڑھ دے مجھے یہاں، پڑھے پڑھے، اس سے پہلے بسم اللہ ہے، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کا 104واں سورہ، چیپٹر 104 ورس نمبر 1 and 2۔ اعلان رب العزت ہوا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، افسوس ہے، وائے ہو اس پر کہ جو آدمی تانے دینے کر دیتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جو عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کی بات آ گئی ہمارے ہاں، گجراتی میں بولوں گا پھر آپ اردو میں میری مدد کر رہا امیر بھائی۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، عربی حضرات، عربی جو معاشرہ ہو نا، اس میں جب کسی کی برائی کرنا ہو، خرابی کرنا ہو، غیبت کرنی ہو، تو ان کا بولنے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ کسی کو عربی آتی ہے تھوڑی تھوڑی، کوئی ہے ایسے ہاتھ، آپ کو آتی ہے تھوڑی تھوڑی، شاباش، ترجمہ کرنا پڑے گا، پھر کوشش کریں گے۔ عرب حضرات ایسے کہتے ہیں، انشاءاللہ لا یکون غیبہ، بولیے انشاءاللہ لا یکون غیبہ، پھنس گئے، کوئی بات نہیں، صلو علی محمد وعلی محمد۔ عربی حضرات یوں بولتے ہیں کہ میں کچھ بات کرنے والا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ غیبت نہیں ہوگی، فلاں کنجوس ہے، فلاں ایسا ہے، اللہ کا نام لیتے، انشاءاللہ یہ جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی۔ گجراتی میں ہمارے یہاں افریقہ میں یہاں بھی یہی ہوتا ہو۔ میں بار بار بھاؤ نگر مجلس پڑھنے گیا ہوں ہمارے گجرات میں، وہاں مجھے سکھایا گیا تھا 2013 میں، آج سے 12 سال پہلے، اور مجھے کہا گیا تھا مولانا ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ دنیا نہ کاگڑا بدے کاڑا، کوے جو ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سفید کوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا، جو ہمارے یہاں ہے وہ یہاں بھی ہوگا۔ تو ہمارے یہاں یوں بات کرتے ہیں، جو غیبت نتھی کرتو پان، ہوں غیبت نتھی کرتو پان، અને પછી ચાલુ۔ اردو میں کیا کہتے ہوں گے آپ حضرات؟ اردو ہندی میں کیا بولتے ہو جب کسی کی برائی کرنا ہو تو کیسے شروع کرتے ہو؟ جوان بولنا نہیں چاہیے لیکن ایسے بولتے ہیں، شاباش، کام آئے گی کسی اور مجلس میں۔ دیکھو، شکریہ۔ دیکھو، بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ شیخ معیز جو ایسے بیٹھتا ہے نا، وہ تھوڑا ہمیں، کیوں تیرے باپ کے پیر ہے؟ پیر میرے، درد تجھے کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، بولنا نہیں چاہیے لیکن بول دیا۔ اے مسلمان، زندگی کے اندر خدا نے اگر تجھے قوت بیان عطا کی ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس سے پہلے خدا نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بیان کی طاقت تجھے دی ہے کس لیے؟
تاکہ بیان وہی ہو کہ جو خدا سے رابطہ رکھنے والی چیز ہو. یہ زبان جو ہے یہ ہم کہاں کہاں نہیں چلاتے. بیدار ہو جا مسلمان، ایک ایک لفظ ایک ایک قول کا تجھے جواب دینا پڑے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. خداوند کریم نے اعلان کر دیا ہے. اب کرنا کیا چاہیے اس زبان سے؟ دیکھیے، لوگ جب نصیحت کی باتیں سنتے ہیں تو کہاں کہاں تک وہ نصیحت اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے. یہ زبان سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو بازو میں بٹھائے اور کہا، یا علی، اے علی، من خاف الناس لسانہ فہو من اہل النار. اے علی، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو تو جان لو جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو وہ جہنمی ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں کسی کو جہنم میں دھکیل دینا. نبی نے کہا، کس کو؟ علی کو. دوسری بات، یا علی، صلو علی محمد وعلی محمد. یا علی، من اکرمہ الناس مخاف اتقاء شرہ و مخافت لسانہ شر الناس. اے علی، بدترین انسان وہ ہوتا ہے، بدترین ناس وہ ہوتا ہے کہ جس کی لوگ عزت کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی شر سے ڈر ہوتا ہے اور لوگ اس کی زبان سے خوف کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے علی کو سمجھایا. لیکن دیکھیے مولا کائنات نے ہمیں کیا کہا تھا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ قول آپ کا جانا پہچانا ہے. پہلے تو نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتی من بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو بھی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ آئے نہ آئے تو کہاں سے آئے؟ اس کے دروازے سے. کس نے کہا؟ نبی نے. اسی علی نے کیا کہا؟ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف الف باب. رسول کریم نے مجھے 1000 علم کے دروازے سکھائے. علی کہہ رہے ایک ایک دروازے سے میرے لیے 1000 دروازے کھل جاتے ہیں. نبی نے 1-2 بار نہیں کئی بار نصیحت مولا کائنات کو کی اور مولا کائنات پھر ہم کو کہتے ہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا ما من شیء احق لطول السجن من اللسان. کتنا سیکھ لیا مولا نے رسول سے. ما من شیء، کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں کہ جس کو سب سے لمبی، زیادہ سے زیادہ لمبی قید دی جائے اس زبان سے. ہمارے یہاں ہندی اردو میں کہتے عمر قید نا، جس کو قید ہو جائے جس کے بعد رہائی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ ہاں، عمر قید کہتے نا. یہاں علی کیا کہہ رہے کہ سب سے زیادہ حقدار کسی کو قید میں جانے کا اگر ہے وہ بھی طول السجن، اتنی لمبی سجن، اتنا لمبا قید میں اگر کسی کو جانا ہو تو سب سے وہ قیدی حقدار ہے جس کا نام ہے کیا؟ زبان. سب سے زیادہ جس کو قید کے اندر
بند کرنا چاہیے وہ ہے انسان کی زبان۔ عجیب مولا، خداوند کریم نے ہمیں قوت بیان عطا کی، اس کی تعریف بھی کی کہ میرا بہترین مخلوق ہے، ہم نے اس کو عزت بخشی ہے اور ہم نے اس کو قوت بیان بھی عطا کیا۔ لیکن اسی لیے مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے، میرے حساب سے شاید جناب لقمان کا واقعہ ہے یا وہ بربل کا واقعہ، کوئی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا، شاید جناب لقمان کا یہ واقعہ، آپ مدد کیجئے گا۔ تو بادشاہ نے غلام کو کہا کہ تو آج جانور میں سے جو سب سے بہترین چیز ہو نا وہ پکا کر لانا۔ کس کی بات ہے یہ؟ بولے کون بولا؟ جناب لقمان کی ہے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ڈش تیار کی، کس کی؟ زبان کی۔ بادشاہ خوش ہوئے، اب جو بدترین چیز جانور میں جو ہو نا اس کو پکا کر لانا۔ دوسرے دن وہ کیا لایا؟ وہی زبان۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا بادشاہ سلامت، یہی وہ چیز ہے، اور ایسی چیز مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے کہا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو یہ زبان انسان کی یا جسم جو ہے نا اس کے جتنے بھی اعضاء ہے، گجراتی میں اویو، یہ ہاتھ، پیر، سر، کان، آنکھ، ناک، یہ سب، منہ، مولا کائنات کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی یہ زبان باقی لوگوں سے پوچھتی ہے کیف اصبحتم، صبح کیسی گزر رہی ہے؟ تو یہ سب ماں ساتھ میں مل کر ایک جواب دیتے ہیں کہ تو ہمیں اگر چھوڑے گی تو ہماری زندگی صحیح گزرے گی، کیونکہ اجر کا دار و مدار تیرے پر ہے۔ تو اگر سیدھی چلے گی تو ہماری زندگی بھی صحیح چلے گی۔ ہم سب صاحبان ایمان ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دودھنو دھوئے لو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کس کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ بیدار ہو جا مسلمان، ویک اپ۔ جیار تھی جائے گا تیار تھی سوار، جیار تھی جائے گا تیار تھی سوار۔ اے مسلمان، تیرے نبی کریم، ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ بندے کا ایمان سیدھی راہ پر ٹک ہی نہیں سکتا، لا یستقیم ایمان عبد، بندے کا ایمان محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جب تک بندے کا دل جو ہے وہ سیدھی راہ پہ مستقیم نہ ہو، اور بندے کا قلب، بندے کا دل، ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسانہ، اور بندے کا دل بھی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک بندے اپنے زبان کو نہ سنبھالے۔ اے مسلمان، نبی کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ جو ہوں گے وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوگا۔ انسان کے جسم میں خدا نے یہ جو قوت بیان ہمیں اور آپ کو دی ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے غلطیاں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ زبان ہے۔ میں اپنی زبان کو گجراتی میں کہ سانچوی، اردو میں کیا بول گو؟ سنبھالنا۔ اپنی زبان کو سنبھالنا سیکھ جاؤ، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہیں بولوں۔ بولنا ہم نے کہا بہتر ہے، اسی سے ذکر خدا ہوتا ہے، اسی سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس زبان کو سنبھالنا پڑے گا۔
نبی کریم نے مولا کو سکھایا تھا، اس کے پر پتے دیکھیے میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، دیکھیے الفاظ کیا ہے. کل بھی ہم نے ایک حق بیان کیا تھا. کون سا حق بیان کیا؟ تو جوان تھا کل، تجھے ہی پوچھتا ہوں، تو کل کی رات تھا نا مجلس میں، کون سا حق بیان کیا تھا؟ نوکروں کا حق. شاباش. آج وہی ہمارے چوتھے امام رسالۃ الحقوق اس زبان کے حق کو ہمارے سامنے بیان کرتے. کیوں بھائی؟ اس زبان کا حق مولا نے کہا، یہ زبان کا پہلا حق یہ ہے اکرامہ عن الخنا. اے مسلمان، اس زبان کو عزت کے ساتھ رکھنا. عن الخنا، یہ زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی زبان کی بے عزتی ہو. اکرام، کرامت. کیا بیان کر رہے چوتھے امام؟ کہ اس زبان کی عزت ہے، اس زبان کی ایک عزت ہے، تو اس زبان کی عزت کو سنبھال کے رکھ. اکرامہ عن الخنا. دوسرا وتعویدہ للخیر، اس زبان کی عادت ڈال. کیا عادت ڈال؟ وتعویدہ للخیر، اس زبان کی عادت ڈالنی پڑے گی کہ وہ خیر ہی بولے. ہم یہاں ہندوستان کے ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی موت کی بات کرے تو یہاں کی یہ کیا کہیں گے عادت ہے، بول کے شبھ شبھ بولو، شبھ شبھ بولو. سنا ہے کبھی؟ شبھ شبھ بولو مطلب اچھا بولو. تعویدہ للخیر، ایک اپنی زبان کی بے عزتی مت کرو، اس کی عزت کو محفوظ رکھو. کیوں؟ یہ زبان قوت بیان انسان کو خدا نے دی ہے. اس زبان سے اس کی عزت کو محفوظ کرو. دوسرا اس کی خیر کی عادت ڈالو. تیسرا وَتَرْكُهُ، اس زبان کو اس چیز سے پناہ دے دو. من الفضول التي لا فائدہ لها، بیکار باتوں سے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے زبان کو بچا کے رکھو. بیکار باتوں میں زبان کو استعمال مت کرو. اور اسی زبان سے ایک اور کام کرو، والبر للناس، اسی زبان سے لوگوں کی خدمت کرو. اب پتہ چلا کہ بولنا بہتر ہے. البر للناس، اچھائیاں، نیکیاں اسی زبان کا ایک حق ہے. وحسن القول فیہم، اور اسی درمیان لوگوں کے درمیان شبھ شبھ اچھی اچھی باتیں کرو، یہ زبان کا حق ہے. میں نے شاید اب تک سوچا نہیں ہوگا کہ سالوں سے میں بول بھی رہا ہوں، مجلسیں بھی سن رہا ہوں، لیکن شاید میں نے غور نہیں کیا کہ جو بول رہا ہوں وہ خدا کی نعمت ہے. سامنے والے کو جو سن رہا ہوں انہی کانوں سے، اور وہ سامنے والا بول رہا ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے. کیا میں نے اس خدا کی نعمت کی قدر کی ہے کہ اس زبان کو جیسے استعمال کرنی چاہیے ایسا کیا میں کرتا ہوں؟ اسی لیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اس کا حق ہمارے سامنے پیش کیا. میں نے آپ کو کہا نا مولا نے کیا کہا تھا؟ لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر میرے جیسا جاہل ان پڑھ بندہ خاموش رہنا سیکھ جائے تو لوگوں کے درمیان اختلاف مٹ جائیں گے. اختلاف اسی کی وجہ سے ہے. مولا کائنات کو نبی کریم نے نصیحتیں کی تھی نا. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، بہت سی ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ منبری سلونی کا مالک ہے. انہوں نے اس زبان کو ہمارے سامنے کیا پیش کیا اور کیسے پیش کیا. آج میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع ہم نے قرار دے دیا. کیا جوان؟ ویک اپ. تو انگلش میں ہی بولے گا؟
اردو میں بولو، بیداری. کیا کیا نام دیا ہے مولا نے. میں کہتا ہوں یہ نام سن کے ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو شرم نہ آئے کوئی بات نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس زبان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اب دیکھیے مولا کائنات، عربی ان کو آتی ہے، آپ نے تو یار سر جھکا دیا. آپ نے کہا آتی ہے نا عربی، دوسری ایک پڑھوا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر لو. پوری کوئی پوری نہیں آتی، تھوڑی آتی ہے، کوئی بات نہیں. مولا کائنات سنیے گا، بہت آپ کو درد ہوگا. گجراتی میں کہوت سے پارکی ماں کان وندے، جس کو گجراتی آتی ہو، پارکی ماں کان وندے. آپ کو بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ فرامین، یہ اقوال میرے نہیں ہے، میرے مولا کے ہیں، ہمارے مولا کے ہیں. اور دیکھیے کس قدر مولا ہم سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم بیدار ہو جائے. دیکھیے تاکید کیسے مولا، نہج البلاغہ یہ سب غرر الحکم، مولا نے کہا اعلم، بندہ جان لے، اعلم ان هذا اللسان کلب عقور ان خلیتہ عقر. مسلمان جان لے، یہ زبان جو ہے نا وہ کاٹنے والا کتا ہے. کیا ہے؟ کتا. ان هذا اللسان کلب عقور. یہ کتے یا کتے کا لفظ ہمارے گالیوں میں بھی بولا جاتا ہے نا، بولتے یا نہیں؟ بھائی بولتے ہو یا نہیں؟ یوں تو مت کہیے کہ ہم بولتے ہیں، ایسے بولو لوگ بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے نا. صلو علی محمد و علی محمد. اعلم ان هذا اللسان کلب عقور. اے مسلمان جان لے، یہ زبان جو ہے ایک ایسا کاٹنے والا کتا ہے. ان خلیت عنہ عقر، اگر اس زبان کو تو نے چھوڑ دیا، اس سے غافل ہو گیا، عقر، وہ تجھے کاٹ لے گا، ڈس لے گا. کیونکہ یہ زبان کیا ہے؟ کاٹنے والا جنگلی وحشی کتا. ان هذا اللسان کلب عقور. اور آئیے اسی مولا کائنات نے کہا اللسان سبع ان خلی عنہ عقر. یہ زبان جو ہے وہ ایک وحشی جانور ہے، ایک ایسا سانپ ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ ڈس لے گا. مولا اسی زبان کو آپ نے کتا کہا، مولا آپ نے اسی زبان کو سانپ کہا، وحشی جانور کہا. اور سن، اور سن، اے مسلمان جان لے، اللسان سہم احذر اللسان فإنہ سہم یقطع. اے مسلمان، یہ زبان کو استعمال کرتے وقت سنبھل کے رہنا، الرٹ، انگلش الرٹ رہنا. احذر اللسان فإنہ سہم یقطع. کیونکہ یہ زبان کبھی کبھار ایسا تیر چلاتا ہے کہ جو خطا کرتا ہے. ہمیشہ یہ تیر کی بات آ گئی تو زبان سے یہی ہوتا ہے نا. ایک روایت بیان کر دوں، چلو یہاں تو کوئی کرتا نہیں ہوگا. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، کا ایک صحابی آیا جس کا نام تھا شیخ معیز رضا. اس کو جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو؟ یعنی میں چوتھے امام کا صحابی آیا مولا کے پاس اور کہا مولا بازار سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک آدمی سے ملاقات کی، وہ آپ کی اتنی برائی کر رہا تھا، یہ کہا وہ کہا، یہ کہا وہ کہا. مولا نے کہا تو نے کیا کیا پتہ ہے تجھے؟ کہا انہوں نے وہاں سے ایک تیر چھوڑا تھا، وہ تیر راستے میں گر گیا تھا،
تو نے وہ تیر اٹھا کے میرے سینے میں چھپو دیا. زبان، یہ کتا، یہ سانپ، خدا نے کہا میں نے اشرف المخلوقات کی صلاحیت تجھ میں رکھی ہے، سب سے زیادہ جس سے خطا ہوتی ہے وہ تیری زبان. تیری زبان سے ہی تو بہترین مخلوق ہے، قوت بیان تجھ کو دی ہے، لیکن اس زبان کو سنبھال کے رکھنا، اس کا خیال رکھنا. کتنی روایتیں ہیں. یہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے کہا کم من انسان ہلکہ لسان. دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں جن کو اس کی زبان نے ہلاک کر دیا. کتنے ایسے انسان ہیں جس کو اس کی زبان نے ہلاک کر دیا. اتنا ہی یہ کربلا ایسے ہی بنی ہے، یہ بھی مولا کا قول ہے. کم من دم سفکہ فم. دنیا کے اندر کتنے ایسے خون ہیں، ناحق خون، کہ جس کو بہانے والا منہ ہوتا ہے. یہ منہ سے جو باتیں نکلتی ہے اس کے پیچھے کتنے ایسے خون ہیں جس کا اصلی سبب، جس کی اصلی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور بات. زبان سے نکلے کا مطلب آج کا زمانہ آپ کہو کہ مولانا ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو کہاں لکھتے ہو؟ فون پہ نا، واٹس ایپ پہ. وہاں سے وہاں گالی، وہاں سے وہاں گالی، وہاں سے وہاں غیبت، وہاں سے وہاں باتیں. شاید اس زبان سے نہیں بولتے، لیکن یہ آج کی نئی زبان سے قوت بیان، اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اے خدا کے بندے، سنبھل کے رہنا. ویک اپ، اٹھ جا، بیدار ہو جا. یہ زبان کی بہت سی ذمہ داری ہے، اور یہ دن صدقے میں مانتا ہے. صدقے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا امسک لسانک فإنها صدقۃ تصدق بها علی نفسک. ترجمہ کرو گے یار؟ امسک لسانک نہیں پائے گا. اپنی زبان کو سنبھال. نبی کریم امسک لسانک، امسک لسانک فإنها صدقۃ تصدق بها علی نفسک. کیونکہ اپنی زبان کو سنبھالنا ایک ایسا صدقہ ہے جو تو اپنے آپ کو دے رہا ہے. خیر خواہ چاہتا ہے تیری خود کی آخرت اور دنیا بہترین بنانا چاہتا ہے، اپنی زبان کو سنبھال. کتنی حدیثیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی ہمارے سامنے جہاں پر خاموشی کی پریز کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زبان سے بہت سی ایسی چیز ہوتی ہے، اتنے آفات ہیں اس زبان کے، جب میں اس کو سنبھالتا نہیں. جاگ جا، ویک اپ. غفلت کی نیند میں سے مسلمان اٹھ جا. شاید تجھے پتا نہیں کہ خدا نے تجھے یہ قوت بیان جو دی ہے، یہ بولنے کی طاقت و صلاحیت جو دی ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. خدا کی نعمت تو ہے، لیکن اس زبان کو استعمال کرتے وقت، اس زبان کو چلاتے وقت خیال کر کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کہاں بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. یہ زبان خدا کی وہ نعمت ہے، لیکن پھر بھی خدا نے کہا تھا اتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، کیا کرو؟ یہ ہو گئی 55 منٹ. آج کچھ ہے رعایت 5-10 منٹ کی زیادہ نہیں ہے. امیر بھائی نے کہا نہیں ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. زبان اس کو سنبھال کے رکھ. کتنے مفتیوں نے فتوے دیے تھے نا اماموں کو شہید کرنے کے لیے، اس میں
ہمارے تیسرے امام، کیا نہیں جھیلا اماموں نے، کیا نہیں سنا اماموں نے۔ آج چہلم کی رات، عادتاً حسب معمول رہائی کی بات ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی امام کو بولنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ بولنا بہتر ہے، لیکن موقع سمجھ کر۔ تاریخ نے بیان کیا کہ یزید کے دربار میں ہمارے چوتھے امام کو بلایا گیا، چشم تصور، سوچتے ہیں ساتھ میں مل کر۔ ہمارے چوتھے امام دربار میں جا رہے ہیں، حال کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، چشم تصور، سوچئے گا، گلے میں خاردار توق۔ امام داخل ہو رہے دربار میں، وہاں کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہے۔ امام نے سنا اور کہا ان لکڑیوں کے ٹکڑے پہ میں کچھ بول سکتا ہوں؟ امام نے شروع کیا بولنا، انا ابن منہ، میں منہ کا بیٹا ہوں، انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ پھر ایک جملہ یہ آیا، انا ابن قتیل، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے تشن دہانی سے قتل کیا گیا۔ مجمع رونے لگا، یزید سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں۔ سید سجاد کو بلایا، کہا میں نے فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کو رہائی دے دوں گی۔ امام نے کہا میں جا کے پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں۔ میں نے آپ کو کہاں لے گیا تھا کہ امام کیسے داخل ہوئے تھے دربار میں۔ اب جب سید سجاد واپس اس خرابے پہ آئے ہیں تو زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کے ہاتھ میں جو ہتھکڑی تھی وہ نہیں، پیروں میں جو بیڑی تھی وہ بھی نہیں، گلے میں خاردار توق تھا وہ بھی نہیں۔ زینب تعجب سے پوچھنے لگی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی جان یزید نے کہا کہ وہ ہم کو رہا کرنا چاہتا ہے۔ بس زینب نے کہا بیٹا ان کو اتنا پیغام دے دیجئے کہ جانے سے پہلے ایک جگہ کو خالی کرے، اور دوسری بات یہ کہنا کہ ہمیں کربلا میں جو لوٹا گیا تھا ہمارے لوٹے ہوئے اثاثے کو واپس کر دے، ہمارے وارثوں کو سروں کو واپس کر دے۔ بس عزاداروں یہ انتظام کیا گیا، ایک جگہ کو خالی کیا گیا۔ جناب زینب نے روداد کربلا بیان شروع کی، وہاں اسی جگہ پر یزید نے اثاثے بھیجنا شروع کیے۔ عزاداروں آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو کیا ہونے والا تھا؟ ارے کیا ہو گیا؟ شہیدوں کے سر آنے لگے۔ ارے ہو سکتا ہے کہ جب جناب عباس کا سر آیا ہوگا، ام کلثوم آگے بڑھی ہوگی اور حضرت عباس کا سر لیا ہوگا نا، اس کے بعد اون و محمد کے سر آئے ہوں گے، تب مادر اون و محمد کون؟ نہیں، جناب زینب نہیں آگے بڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب حسین کا سر آیا تھا تو جناب زینب نے سنبھالا تھا، لیکن جب اون و محمد کے سر آئے تو شام کی بیویوں نے دیکھا کچھ لاوارثوں کے سر آئے ہیں، زبان سے بے ساختہ نکل گیا ہوگا، ارے لگتا ہے یہ کسی یتیموں کے سر ہے۔ ارے زینب نے سن لیا، کہا شام کی بیویوں یہ یتیموں کے سر نہیں، میں اس کی ماں زندہ ہوں۔ آزاداروں ساتھ میں ایک چھوٹا سر بھی آیا ہوگا نا، کون سا؟ ننھے سے علی اصغر کا سر، رباب کی گود۔ عزاداروں یہ ماں ہے، ارے رباب کی گود میں جب علی اصغر کا سر، آپ کو یاد دلاؤں رباب ہے کون؟ چلیے واپس کربلا چلتے ہیں۔ میرے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ عاشور کے دن جب جناب علی اصغر کی شہادت ہو چکی اور حسین مظلوم ننھے اصغر کا لاشا ماں کے سامنے لایا تو ماں کا جملہ
نکلا یا بنیا امثلک ینحار، اے بیٹا کیا تیرے جیسے کو ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جناب رباب علیہ السلام ہے۔ لیکن اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ حسین مظلوم نے رباب کو کہا رباب میری تھوڑی مدد کرنا، کہا والی حکم کرو، کہا اصغر کو سنبھالو، ہم خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، اس چھوٹے سے اصغر کی چھوٹی سی لحد بناتے ہیں۔ عزادارو، ہمارے دین کے اندر لحد بنانے کے بعد مستحبات میں سے ہے کہ قبروں پہ پانی ڈالا جائے، لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حسین کی تلوار ہے، ننھی سی لحد قبر کو تیار کر رہے ہیں، حسین کی آنکھوں سے پانی کا دریا بہہ رہا ہے، وہاں دور سے رباب دیکھ رہی ہے جس کے ہاتھ میں ننھا اصغر ہے، ماں ہے۔ حسین کو مخاطب کیے ہوئے کہا اے میرے والی صبرن جمیلا، اے مولا صبر کیجئے گا، یہ ہے رباب۔ عزادارو، جب یہ قافلہ قید خانے سے رہا ہوگا، تاریخ میں ہو یا نہ ہو، کسی کتاب میں ہو یا نہ ہو، کسی عالم نے پڑھا ہو یا نہ ہو، چشم تصور سے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ قافلہ نکلتا ہوگا تو نکلتے وقت ایک بی بی ضرور کم ہوئی ہوگی۔ کون؟ یہی رباب۔ جب لوگوں نے پوچھا ہوگا ارے رباب کہاں پر ہے، تو جواب شاید آیا ہوگا ارے ماں اپنی ننھی بیٹی کو لحد کو کیسے چھوڑے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ رہا ہو گیا، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا نا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ قافلہ واپس کربلا آیا ہوگا تو کیا ماجرا ہوا ہوگا۔ وہاں پر ارباب منبر سے آپ نے سنا ہے نا کہ وہاں حسین کا پہلا زائر آیا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ حدیث قصہ کا راوی کیا ہے اس کا نام؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں کیا بیان کروں، اب وقت میں گنجائش نہیں۔ ارے سید سجاد کو آج تک کوئی پورسا دینے والا نہیں ملا، یہ پہلی بار ہے کربلا کے بعد کہ کوئی آ کے سید سجاد کو پرسا دے۔ یہی مولانا صادق حسن بیان کیا کرتے ہیں کہ جب جابر کی ملاقات سید سجاد سے ہوئی اور جابر نے سید سجاد کو گلے لگایا، اس کے بعد سید سجاد نے کہا چچا جابر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ چچا جابر، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں بالا لگا۔ ارے چچا جابر، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے ننھے علی اصغر کو تیر سے مار۔ ارے چچا جابر، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ چچا جابر نہر فرات کی طرف چلے ہوں گے۔ چچا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا غیور چچا کو شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم حسین۔